جسم کے اندر جب روح نہیں ہوگی تو زندگی باقی نہیں ہوگی. جسم کے اندر جب روح ہوگی تبھی زندگی باقی ہے. تو عبادت ایک باڈی ہے اور اس کی روح نیت ہے. اور عبادت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے. جرجی صاحب نے کھیدو پورے میں جمعہ پڑھایا, مسجد میں خطبہ جمعہ دیا, پوچھنا نہیں کب دیا, مثال دے رہا ہوں, خطبہ دیا, منبر کے اوپر بیٹھے, جرجی صاحب ابھی بیٹھے تھے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجی صاحب کی نظر پہلی صف میں پڑی, یہاں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, یہ تو پورے ہفتے مسجد میں آیا ہی نہیں کبھی, سنیچر کو نہیں آیا, اتوار کو غائب تھا, سوم کو غائب تھا, منگل کو غائب تھا, بدھ کو نہیں دکھا, جمعرات کو پورا دن مارکیٹ میں گزارا, اور آج جمعہ پہلی صف میں بیٹھا, 11 بجے سے آگے بیٹھ گیا. سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں, جنت الفردوس بھی لگائے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. اس سے زیادہ عبادت گزار کوئی لگ ہی نہیں رہا ہے. جرجی صاحب نے خطبہ ختم کیا, نماز پڑھائی, نماز پڑھنے کے بعد سوال جواب ہونے لگے. ماشاءاللہ آج تو پہلی صف میں بیٹھے ہو. ہاں ولی صاحب کیسے وقت نکل گیا, آج جمعہ ہے. او جمعے کے دن اللہ تعالی دیکھتا ہے, بقیہ دن نہیں دیکھتا. نہیں نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, آج دکھے ہو, پورے ہفتے نہیں دکھے, آج کیسے آ گئے؟ ولی صاحب بتائے نا آج جمعہ ہے. جرجی صاحب کچھ اور نکلوانا چاہ رہے ہیں اس کے منہ سے, وہ کہہ رہا جمعہ ہے. اچھا اچھا اچھا, مطلب جمعے کے دن نماز پڑھنے کا حکم ہے, بقیہ دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا؟ نہیں نا, ایسی بات نہیں ہے مولانا صاحب. کل پرسوں تو نہیں دکھے, آج کیوں آئے ہو؟ بتایا نا آج جمعہ ہے. پھر وہی جواب دے رہا ہے, ارے تو کیا ہوا جمعہ ہے, اور دن میں بھی تو نماز پڑھنا چاہیے, یا منع ہے؟ نہیں, جمعے کے دن کی اہمیت زیادہ ہے. او اچھا اچھا اچھا, جمعے کے دن پورے ہفتے کا کور کر لیتا ہے, مطلب پورے ہفتے نماز نہیں پڑھیں گے, جمعے کے دن آ کے نماز پڑھ لیں گے تو پورے ہفتے کی پورتی ہو جائے گی. ارے نہیں نا, ایسی بات نہیں ہے. تو پھر کیسی بات تھی بتاؤ نا. ارے مولانا صاحب صحیح بات یہ ہے, ارے جمعہ بھی نہیں آتے تو کیا, جیسے اللہ کل نہیں دیکھ رہا تھا آج بھی نہیں دیکھ رہا. نہیں نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا تھا تو کل کیوں نہیں آئے, کل اللہ کا ڈر نہیں تھا, آج کیوں پیدا ہو گیا؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. او یہ کہو نا, یہی تو ہم کہلوانا چاہ رہے تھے تمہارے منہ سے. اب تم نے صحیح بات قبول کی ہے. کیا کہا؟ جمعے کے دن اس لیے آئے, اگر جمعے کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, کتنا بڑا کمینہ انسان ہے, جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. وقت تو اس لیے آئے ہو. جانتے ہو اب اس نے عبادت تو کی ہے, جمعہ تو پڑھا ہے, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا ہے, سبحان ربی العظیم پڑھا ہے, سبحان ربی العلی پڑھا ہے, التحیات للہ پڑھا ہے, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, اللہم انی ظلمت نفسی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, سب کچھ پڑھا ہے, عبادت کی ہے, لیکن چونکہ نیت اچھی نہیں تھی اس لیے عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی, بلکہ منہ پہ ہی نہیں مار دی گئی بلکہ شرک میں لکھ لی گئی. کیوں؟ من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ جمعے کے دن کی نماز بھی شرک میں لکھی جا رہی ہے. مسلمانوں ہم ہیں کہاں؟ دیکھیے عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھی ہے, خطبہ سنا ہے جرجی صاحب کا پورا, بیٹھا ہے, 11 بجے ہی آ گیا تھا, پہلی صف میں بیٹھا ہے, خوشبو بھی لگی ہے, غسل کر کے آیا ہے, پورا خطبہ سنا ہے, میرے ساتھ قیام کیا, میرے ساتھ رکوع کیا, میرے ساتھ سجدہ کیا, سب کچھ کیا, سلام پھیرا, لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں, کیونکہ اس کے پاس ڈیڈ باڈی ہے, روح نکل چکی ہے. کیونکہ روح کیا تھی, نیت کیا تھی, چلو پڑھ لو جمعہ, ورنہ پورا کھیدو پورا کہے گا کمینہ, کتنا بڑا کمینہ ہے, جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا. ارے بہت بڑا پاپی ہے وہ, تو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا. اس لیے یہ اس نیت نے اس عبادت کو بیکار کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں پہنچ گئی ہماری عبادت. ہم عبادت کر رہے ہیں اور سلم والو اتنی بھیڑ جو لگائے ہو نا, یہ بھی صحیح نہیں ہے.
کیونکہ یہ آپ قرآن اور حدیث سننے نہیں آئے ہو، صرف مولانا جرجیس کو سننے آئے ہو. تقریر سننا، خطاب سننا، جلسہ سننا، وعظ سننا بھی عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر بھی ہماری نیت اچھی نہیں ہے. یہی مولانا عبدالحفیظ صاحب، حفیظ الرحمان صاحب ابھی بول رہے تھے. اور بھی مئو میں جلسے ہوتے، بھیڑ نہیں ہوگی اتنی. جرجی صاحب آ رہے ہیں تو آپ نماز اور روزہ سننے نہیں آئے، آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آئے، آپ کسی خاص شخصیت کو سننے آتے ہیں. تو آپ کو اس عبادت کا ثواب کیسے ملے گا؟ رات کو 11-12 بجے تک جاگنے کا ثواب کیوں ملے گا؟ آپ کی عبادت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. آپ قال اللہ قال الرسول نہیں سننا چاہتے ہیں، آپ صرف مخصوص عالم کی مخصوص لہجے میں مخصوص تقریر سننا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس عبادت، اگر اس نیت سے آئے ہو تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. معاف کرنا، پوچھ لو کوئی مولوی فتویٰ دے کے دیکھے، مل جائے گا. پوچھ کے دیکھو، ایک بھی مولوی آپ کو جواب نہیں دے گا. اگر اس نیت سے یہاں بیٹھے ہو کہ صرف جرجیس صاحب کو سنیں گے، اور ارے یہ لوگ بھی تو قرآن حدیث سناتے ہیں، یہ لوگ بھی تو وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. مولانا جرجیس یہاں کوئی علی بابا اور 40 چور کی کہانی تھوڑی سنا رہا ہے. میں کوئی لیلا مجنو کی داستان سنانے تھوڑی آیا ہوں. میں بھی آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں، یہ لوگ بھی وہی باتیں بتاتے. پھر کیا بات ہے؟ میں نے تو ایسی بھیڑ، میں تو سوچتا ہوں کہ اب بہت پرانا ہو گیا ہوں، بھیڑ میں کمی ہوگی، لیکن جب آ رہا ہوں اور بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ میرے ڈپلیکیٹ بھی بہت پیدا ہو گئے ہیں، پھر بھی بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے میری. اتنے ڈپلیکیٹ، لیکن چلو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے. کام لے، دین کا مقصد حل ہونا چاہیے، جمعیت و جماعت کا کام ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی دعوت ہونی چاہیے. لیکن بھیڑ میں کمی نہیں ہو رہی. لیکن اگر یہ بھیڑ صرف اس لیے آئی ہے کہ مولانا جرجیس کو سنیں تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں. آپ کا جلسہ نہیں ہے، آپ نے ثواب کھو دیا ہے. کچھ نہیں ملے گا آپ کو. آپ صرف آنکھیں پھوڑ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ہمیں ہماری عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. نیتیں اچھی کیجیے. جرجیس صاحب کا پڑوسی سے 36 کا آنکڑا ہے. قربانی میں 5 دن باقی رہ گئے، میرا پڑوسی 10,000 کا بکرا لے آیا. جرجیس صاحب کی بیوی بول رہی ہے، سنو ہمارا دشمن 10,000 کا بکرا لایا. ارے بیوی تم نے نیند کیوں خراب کر دی؟ چپ رہو. ٹھیک ہے. جرجیس صاحب اٹھے، جذبات میں گئے مارکیٹ میں، اس کا بکرا دیکھ چکے تھے، اس سے ڈبل بکرا خرید لیا 15,000 کا. 5 دن بعد قربانی ہے، پڑوسی 10,000 کا لایا، میں نے 15 کا خرید لیا. محلے میں لے کے نکلا، جرجیس صاحب رسی پکڑ کے چل رہے ہیں. محلے والے پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بکرا ہے، کتنے کا لائے؟ ہلکی آواز میں بھی کام چل سکتا تھا، لیکن مجھے تو پڑوسی کو سنانا تھا. پوچھا جا رہا جرجیس صاحب بکرا کتنے کا؟ جرجیس صاحب چیخ کر کہہ رہے ہیں 15 کا، 15 کا، تاکہ میرا پڑوسی بھی سن لے. جرجیس صاحب اس جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، جس کی نیت یہ تھی کہ پڑوسی 10 کا لایا تو میں 15 کا لاؤں، میں اپنے پڑوسی سے نیچے نہیں رہوں. لوگ دیکھیں کہ جرجیس صاحب کا بکرا بہت اچھا ہے، بہت ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، موٹا تازہ ہے. اب جرجیس صاحب قربانی کر رہے ہیں، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گر رہا ہے. آواز آتی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. جرجیس تو جو قربانی کر رہا ہے اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچا، اس کا خون بھی ہمارے پاس نہیں پہنچتا. ہم تو صرف دلوں کا تقویٰ دیکھتے ہیں، پرہیزگاری دیکھتے ہیں کہ تو نے کس نیت سے قربانی کی. جرجیس تیری نیت میں کھوٹتا، تو پڑوسی کو ڈاؤن کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو 15,000 کا بکرا لایا. ہم نے تیری قربانی تیرے منہ پہ مار دی، یہ گوشت کھانے کی سوا کچھ نہیں رہا. اب اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں جاتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے. مسلم شریف اٹھاؤ، کتاب الجہاد کا چیپٹر کھولو اور اس میں یہ فلم دیکھو، یہ منظر دیکھو. اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
فالقاتل والمقتول فی النار. دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ گئے. یہ اس کو حملہ کرتا ہے, یہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے, یہ اس کو مارنا چاہتا ہے, وہ اس کو مارنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مارے گا دوسرا مرے گا. فرمایا